السلام علیکم۔ ایک برطانوی اخبار دی گارڈین میں انہوں نے جو قریب المرگ لوگ تھے، عمر رسیدہ افراد، ان سے ان کی خواہشات، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا انہوں نے نہیں کیا، یعنی زندگی کے تجربات کے حوالے سے وہ کچھ سوالات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے تجربات جو ہیں وہ ان سے پوچھے، تو جو اس کا سارے کا جو رزلٹ بنتا تھا نا، ان سارے لوگوں کا، یہ کافی لوگ 1000+ تھے ان کے اوپر انہوں نے یہ تجربہ کیا، تجربہ نہیں کہتے، بات چیت کی ان کے ساتھ، اور ان کے جو تجربات اور خیالات ہیں ان سے جو اخذ کیا وہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کس طرح سوچتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اینڈ پہ آپ کو پھر ایک اور بات بتائیں گے۔ انسان مر کر بھی ایک جگہ دفن ہونا پسند نہیں کرتے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قریب المرگ، یا وہی جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بزرگ عمر رسیدہ ہوتے، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ فلاں کا وہ فلاں کا، یہ فلاں کی بات کا وہ فلاں کی بات کا۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی سوچ ایک مخصوص زاویے سے ہٹتی نہیں، وہ چاہے جتنا بھی سیکولر ہو۔ اب یہ یاد رکھنا، یہ دنیا کے مہذب ترین ممالک میں جو ہیں، یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب کسی کہہ لیں غیر مہذب، ترقی پذیر، یا ہم جیسے نیم خواندہ ممالک کے یہ لوگ کہتے تو لوگ ان پہ مذہب کا وہ لیبل لگا دیتے۔ اب ضرور غور سے سنیے، رنگ، نسل، مذہب نہیں، بلکہ لوگوں کی انسانیت، اچھائی اور اخلاق کی بنیاد پر یہ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں جب وہ جوان تھے تو کیا کیا، وہی سپر ریس والی بات، ہم سپیریئر ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم عظیم برطانوی، گریٹ برٹن۔ آگے آتے ہیں، انسانوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے بجائے مزید کی خواہش نے زندگی افسردہ بنا دی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں تھیں۔ اب ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ یقین جانیے میں بائی برتھ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، پڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ واحد کتاب ہے۔ یہ جو باتیں پہلے میں نے کی ہے، یہ ان کو آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، کہ یہ واحد ایسی کتاب ہے دنیا کی جس پہ آج بھی دنیا جہاں کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ یہ بہرحال مسلمانوں کے اپنے رویوں کی وجہ سے، کہ دوسرے جو ہر سال کوئی نہ کوئی ایک کا دکا یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ مغرب کا کوئی ایک ملک اٹھ کے وہ قرآن کو جلاتے ہیں، تو پھر باقی یہ جو لاگ اللہ اور ہنگامے ہوتے ہیں۔ اگر یقین جانیے قرآن کا اصل پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ میں نے وہ مرنے والے لوگوں کی جو بتائی ہے نا چیزیں ان کی، کہ وہ قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اب پھر وہی بات ایک دفعہ پھر کہتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے لوگوں کے، کہ یہ اگر کوئی مذہبی معاشرہ، ایک ایسا ملک جس کے اوپر مذہب کی چھاپ ہو یا نیم خواندہ، تو وہ یورپی میڈیا اور یورپ کے ممالک بھی اس پہ کافی طرح کے اعتراضات لگا دیتے ہیں، مگر یہ UK کے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ ہیں اور انہی کا اخبار ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کے نزدیک صرف 2 ہی طبقے ہیں، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ مومن کیا؟ مومن وہ جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اور کافر وہ جو اللہ کے احکامات سے انکار کرتا ہے۔ اب مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں، مومن اور کافر کی کر رہے ہیں۔ قرآن کے عالمگیر پیغام پر آج بھی دنیا جہاں کے انسان اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر کیا مسلمانوں کا رویہ اس کا عکاس ہے؟ کیا مسلمانوں کا رویہ اس کی عکاسی کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، مسلمانوں کا رویہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے، پھر وہ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جس کو مانتے ہیں
جس کو پڑھتے ہیں, جس کو سنتے ہیں, وہ بھی شاید ان جیسے ہوں. یہ مسلمانوں کے سوچنے والی بات ہے. اپنے اپنے رسم و رواج میں پھنسی اور بھٹکی قوم کب انسانیت پر متفق ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کے اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ جو آیت ہے, اور یہ آیت جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تو کیا اس وقت شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی تھے؟ نہیں تھے. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ انسانیت کے لیے, انسانوں کے لیے ہے کہ تفرقہ نہیں کرنا. یہ وہ اصول اور ضوابط اور قواعد ہیں جن کو آپ تھام لو تو آپ بہتری کی طرف جاؤ گے, انسانیت میں تفرقہ نہیں. اب اسی قرآن میں جو اس بات کی مزید تصدیق اور یہ اپنے عمل سے کہ مسلمان اگر اس طرح مسلمان کہہ رہا ہوں, انسان اگر سارے اس طرح اکٹھے ہوں تو فرقہ نہ کریں, وہ جو قرآن اصول و ضوابط بیان کرتا ہے اس پہ متفق ہوں, تو پھر وہاں کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان واجب الاحترام ہے. لیکن کیا مسلمانوں کے نزدیک باقی مذہب کے لوگ اس طرح واجب الاحترام ہیں؟ دوسروں کو تو چھوڑیں, یہ تفرقے میں بٹی قوم شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی اور پھر آگے ان کی جو برانچیں ہیں, کیا ان کے نزدیک یہ ہے؟ نہیں. یہ دیکھیں وہ جو لوگ جو ترقی یافتہ دنیا کے پڑھے لکھے مہذب لوگ تھے, ان کی جو آخری وقت جو ان کی سوچ اور تھنکنگ تھی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ مرتے وقت انسان کو وہ رنگ, نسل, مذہب, وہ اپنی اپنا سپیریئر, وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں جو ریالٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے. میں اس ریالٹی کو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو قرآن کا یار حکم تھا. ان کو تو مرتے وقت ان کی یہ سوچ بنی, یہ خیالات بنے. ہمارے تو بچپن میں یہ ایسے ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اس کتاب کے دعوے دار بنتے, حالانکہ یہ انسانیت پوری کے لیے ہے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ رب العالمین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین, یہ قرآن ذکر العالمین, اور اس کے ماننے والوں کو خیر العالمین ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف چلے گئے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن آپ سوچئے گا ضرور. اس کے بعد اکثر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو دین میں, مذہب میں جو چلتا ہے کام, روٹین میں بات وہی مذہب تو ہے نہیں, اسلام دین ہے, کوڈ آف لائف ہے, ناٹ ریلیجن. تو کوئی بندہ مسلمان ہو جائے یا کوئی مسلمان سے غیر مسلم یا ملحد ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بات ہو, تو ہم اور غیر مسلم ہیں وہ اکثر اس بات کا کہتے ہیں کہ اسلام تو بزور تلوار پھیلا. اور چونکہ آگے علماء کرام جو ہیں سو کالڈ, وہ بھی مرتاد کے لیے سزائے موت اور سنسار اور اس کا جینا آرام کرتے ہیں. لیکن اللہ کو حکم اس بارے میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. بھائی نہیں کوئی ماننا چاہتا ہے باہر میں جائے, اس کا اپنا نقصان ہے, کسی کا کیا ہے؟ مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے. یہ قرآن بڑی باکمال کتاب ہے, آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں. میں نے کہا نا کہ اب ظاہر ہے مسلمان کے منہ سے ایک یہ بات کہ قرآن تو ظاہر ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ مسلمان ظاہر ہے, میں قرآن کی ہی بات یا قرآن کو اس طرح پیش کروں گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میں بائی برتھ سے زیادہ اپنے آپ کو اس لیے اس کتاب سے ساتھ جوڑنا, منسوب کرنا, اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا پسند کرتا ہوں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے, سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے. پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ عربی والے اس کے تراجم, تفسیر مختلف ایک بھی نہیں. تو اس کے بعد میں یہ اس موقف پہ آیا ہوں کہ یہ واحد ایسی کتاب ہے جس پہ آج بھی پوری انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو جہاد کا حکم ہے تو ہے جہاں ظلم ہو رہا ہو, لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کوئی جہاد کر رہا ہے مسلمان؟ ان کو تو اپنی کنتوں کی پڑی ہوئی ہے. جہاں ظلم ہوگا ریاست بطور ریاست پھر وہ جو حکم دے گی, اور وہ ریاست بھی اسلامی,
ہو اور اسلامی ریاست کو چلانے والے ظاہر ہے پھر کس طرح کے ہوں گے، وہ جو حکم دیں وہ بھی وہاں جہاں ظلم زیادتی جبر ہو رہا ہو تو وہ جہاد ہوگا. باقی جہاد یہ جو جہاد بالقتال ہے یہ ہو اس کے لیے، باقی تو جہاد جدوجہد سے اور جدوجہد تو باری ساری زندگی جاری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بطور مسلمان قرآن خوانی کی بجائے قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ توفیق دے تو زندگی میں اس کی طرف تھوڑا سا ٹائم نکال کر 1 2 3 4 ترجمے مختلف لوگوں کے پڑھ لیں. میرا خیال ہے انسان ایک بہترین انسان بن جائے گا. تب کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.